شاہ زیب یہ عمران خان کا اکیلا فیصلہ تھا. اینڈ کریڈٹ گوز ٹو عمران خان. ہی از اے وینری مین. اس لیے نہیں کہتا کہ میں کوئی مالشی وزیر ہوں. نو, اس نے وی این کے ساتھ دیوار کے پیچھے دیکھا کہ یہ ضرور کوئی اپنی حماقت کرے گا, اور اس نے حماقت کی اپنے لیے سیاسی. اگر کل کوئی اور ہو جائے اس ملک میں جب تک سیاست ہے, پاک فوج کے خلاف کوئی بات نہیں ہو سکتی اور کوئی قدم نہیں اٹھایا جا سکتا, کیونکہ پاک فوج پاکستان کی گارنٹی اور ضمانت ہے. نتھنگ ایلس اینڈ نتھنگ لیس. ہو گیا کہ اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں. اب یہ اسٹیبلش ہو گیا. آئی انڈورس یو. نواز شریف نے یہ ثابت کر دیا, اور نواز شریف نے صرف یہی ثابت نہیں کیا بلکہ وہ ان ذاتی باتوں پر چلا گیا, جمائمہ پہ چلا گیا, ان کی سسٹر پہ چلا گیا, گجر پورا پہ چلا گیا. یہ لیڈر ہیں اس ملک کے, کہ ایک سال تک خاموش رہے کہ ہمیں شاید بھیک مل جائے این آر او کی. ایک سال تک ان کا ٹویٹر مریم بی بی کا بند رہا کہ شاید ایک سال کے اندر ان کو لندن جانے کی اجازت مل جائے. یہ عمران خان تھا جس نے سٹینڈ لیا. حالانکہ میں تو اس بات کا حامی تھا کہ نواز شریف کو جانے دیا جائے. میں تو اس بات کا حامی ہوں کہ جائیں سارے, وہاں سے جا کے اسی طرح الطاف حسین بن جائیں. یہ الطاف حسین کا خطاب جاری کریں. اور بالآخر عمران خان نے جو کام کیا وہ اس نے اپنے اس کے پاکستان کے اور پاک افواج کے فائدے میں گیا. آج ساری دنیا تھو تھو کر رہی ہے. میں نے آپ کو کہا کل اپنے پروگرام کی ریٹنگ دیکھ لینا, 6-7 کروڑ ہوگی اور اس کی 61 لاکھ ریٹنگ ہے. صرف لوگوں نے اس پر دھیان ہی نہیں دیا. میں آپ سے پورا اتفاق کرتا ہوں, اور یہ سال ہمارے لیے ایک موقع ہے کہ ہم ڈیلیور کریں مہنگائی کے خلاف, بے روزگاری کے خلاف, اور اس ملک میں بجلی کی قیمتوں کے خلاف, اس ملک میں گیس کی قیمتوں کے خلاف. لیکن قوم یہ بھی دیکھے یہ ان کی وجہ سے بڑی ہیں. عمران خان کے 2 سال میں جب اس نے ڈالر کو اس کی حقیقی قیمت پہ لائے, جو انہوں نے 6-7 بلین کا 6-7 ارب ڈالرز کا جو قرض تھا وہ 35 اور 37 پہ پہنچا دیا, اربوں تک. تو اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے خرچ کرنے کا. اس کے باوجود اس نے 1 کروڑ اور 31 لاکھ لوگوں کو احساس پروگرام کے تحت غربا کو پیسے دیے. اس کے باوجود وہ چاہتا ہے کہ جہاز لگے ہوئے ہیں چینی اور آٹے کے سمندر میں, اور میری پوری کوشش ہے کہ سبسڈی میں 2 چیزیں غریب کو سستی ملیں. یہ میری آج عمران خان سے نہیں, جب نواز شریف کے ساتھ تھا تو اس وقت بھی میری یہی بات تھی کہ آٹا چینی سستی ملے. یہ ملک آٹا چوروں اور چینی چوروں کے مافیے سے نجات نہیں پا سکا. عمران خان نے یہ کوشش ضرور کی ہے لیکن ابھی وہ مکمل نہیں ہوئی, ادھوری ہے. جب تک یہ آٹا چور اور چینی چور جیلوں میں نہیں جائیں گے, یہ مافیا جو ہے اس کے خلاف پکڑ نہیں ہوگی. دیکھیں, میں آپ کو 3 چیزیں کہہ چکا ہوں. دھرنا نہیں دیں گے, عدم اعتماد کل انہوں نے ڈسکس کیا. خود فضل الرحمان نے کہا کہ 5 دفعہ ہم عدم اعتماد میں ہار گئے ہیں, اسپیکر میں ہارے ہیں, سینٹ میں ہارے ہیں, اللہ آپ کا بھلا کرے, فیٹف میں ہارے ہیں, پرائم منسٹر ہارے ہیں, اب بھی ہم ہار جائیں گے. 38 بندے ہمارے کم تھے, 34 بعد میں رہ گئے. کسی نے کسی کو نوٹس دیا کہ یہ 38 آدمی یا 34 آدمی کیوں کم تھے؟ کسی نے کسی سے. ہاں, میں خود کہہ چکا ہوں کہ دسمبر تک, جنوری 30 دسمبر تک, جنوری میں اس ملک کی سیاست میں اہم واقعہ اس لیے ہے کہ اپوزیشن چاہے گی کہ عمران خان کو سینٹ میں اکثریت حاصل نہ ہو. اگر عمران خان کو سینٹ میں اکثریت, جو کہ یقینی ہے کہ انشاءاللہ حاصل ہوگی, تو پھر یہ ڈیبیٹنگ کلب رہ جائیں گے, یہ آ کے تقریر کیا کریں گے, چلے جائیں گے. ابھی تک ان کا ایک ہی بوجھ ہے کہ سینٹ سے ہم پاس نہیں کروا سکتے, ان کی اکثریت ہے. مارچ میں عمران خان کی سینٹ میں اکثریت ہو جائے گی, سو قومی اسمبلی سے بل نکلے گا, اس کمرے سے اس کمرے میں پاس ہو جائے گا. ابھی تو منی لانڈرنگ کا ایک بل پاس ہوا ہے. جی دیکھیں, جمہوریت میں سڑکوں پہ آنا, یہ کیمرہ کھیل رہے ہیں, سڑکوں پہ تو یہ آئیں گے, جلسے کریں گے. 3 چیزیں یہ نہیں کریں گے. وہ جنوری کے مہینے میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں, آپ 1 مہینہ دیکھیں شہباز شریف کی سیاست. آج 21 اکتوبر ہے, آپ 21 نومبر تک دیکھیں. میں نے 30 دسمبر جنوری کی ڈیٹ دی ہے. یہ اپوزیشن اپنے کوکون میں واپس چلے گی جائے. جو ریشم کا کیڑا ہوتا ہے نا, میں ریشم کا کام کرتا رہا ہوں, پہلے وہ کیڑا نکلتا پر بن کے پھر اندر چلا جاتا ہے. یہ صورتحال خود نون پیپلز پارٹی کو تو جی میرا ریکارڈ رکھ لیں, وہ استعفیٰ نہیں دیں گے. یہ سنبھال لیں شاہ زیب کہ وہ سندھ کی اسمبلی سے کبھی استعفیٰ نہیں دیں گے. دنیا لاتے ہیں, یہ فضل الرحمان اوپر کرے, سر نیچے کرے, لاتے ہیں اوپر کرے فضل الرحمان, وہ سندھ کی اسمبلی سے استعفیٰ نہیں دیں گے. اور اس نے بڑی اچھی بات کی بلاول نے کہ نواز شریف صاحب آپ آئیں, ہم آپ کے ہاتھ میں استعفیٰ دیں گے, آپ ان کو جمع کرا دیجئے گا. نہ اس نے آنا ہے, نہ نومل تیل ہوگا, نہ رادہ ناچے گی, نہ اس نے آنا ہے, نہ آپ نے استعفے دینے ہیں. سر جی, یہ فضل الرحمان صاحب نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے. فضل الرحمان پہلی دفعہ پاکستان کی سیاست میں پہلی دفعہ اس کی اہمیت میں کوئی اس کو وہ
کیا ہوتا ہے شمشمہ نہیں ملا، کوئی اس کو وہ مقام نہیں ملا، وہ مذہبی جلسے کر رہا ہے ختم نبوت کے نام۔ ہم ہیں بھائی، میں چیلنج کرتا ہوں فضل الرحمان کو، آئے ٹی وی پہ آئے، فضل الرحمان نے قومی اسمبلی میں ختم نبوت کے خلاف ووٹ دیا، شیخ رشید کہہ رہا ہے سینٹ میں انہوں نے ٹھیک کیا، اور میری سیٹ پہ آ کے اس نے شکریہ ادا کیا، میری سیٹ پہ آ کے فضل الرحمان نے شکریہ ادا کیا۔ کیا ہم عاشق رسول نہیں ہیں؟ جو لوگوں کو برا لگتا ہے، یہ ڈان لیگ کا وزیر اعظم تو نہیں ہے نا، یہ مریم صاحبہ آج کیوں کہہ رہی ہیں کہ فوج کو جی ایچ کیو میں ملاقات ہی نہیں ہوئی؟ بابا مریم صاحبہ آپ چیک کریں اپنے چچا سے کہ ملاقات کہاں ہوئی۔ دیکھیں وزیر اعظم، اتنی کھلی باتیں ہوتی ہیں، وزیر اعظم کے سامنے لوگ کھل کے باتیں نہیں کر سکے، جتنی کھلی باتیں چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کے درمیان جب ممبر پارلیمانی لیڈر ہوتے ہیں وہ کھل کے باتیں کرتے ہیں، کھل کے اپنا مدعا بیان کرتے ہیں، اور وہاں اگر پرائم منسٹر بیٹھا ہو تو شاید اس میں کوئی نیا ایشو کھڑا ہو جائے۔ سو میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اس میں کیا بری بات ہے کہ اگر لیڈر آرمی چیف یا ڈی جی آئی ایس آئی سے ملتے ہیں، کوئی را سے تو نہیں مل رہے، کوئی کسی موساد سے تو نہیں مل رہے، M16 سے تو نہیں۔ سلامتی کا مسئلہ ہے، یہ V4 ٹینک جو کل جیلم میں سامنے لے آئے ہیں چین کے، اس سے بھی چھوٹا مسئلہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیا مسئلہ ہے گلگت بلتستان؟ اگر اس سی پیک نے بننا ہے، امریکن مخالف ہیں، انڈین پوری کاروائی کر رہے ہیں، کینیڈین، آسٹریلین، برٹش، اور ہب ہے گلگت بلتستان، اس کے بغیر یہ سی پیک مکمل نہیں ہو سکتی۔ اگر اس سے جو اس کا مرکز ثقل ہے، جو اس کا مین ٹاور ہے، اس کے سلسلے میں بات ہوتی ہے تو پھر کھل کے 3.5 گھنٹے کوئی اور باتیں تو نہیں ہوتی رہی نا، سیاست پہ ہی باتیں ہوتی رہی۔ میں نے کوئی سیاسی بات نہیں کی ہے، بالکل نہیں کی ہے۔ ملاقات کا مجھ سے چینل نے پوچھا، میں نے کہا ملاقات ہوئی ہے، مجھے کیا پتا تھا کہ اتنا ازدحام پڑ جائے گا اور اتنے جوڑوں کراٹے ہو جائیں گے کہ پتہ نہیں دنیا میں کیا ہو گیا۔ کیا صرف یہی ایک خبر ہے 4 دن سے جو کہ یہ چل رہی ہے؟ نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان کا پاور سینٹر پاک فوج ہے جو پاکستان کو جمہوریت سمیت آگے لے کر چلنا چاہتی ہے، اور اگر جمہوریت کو نقصان پہنچا تو سارے لوگ سن لیں شاہ زیب کے پروگرام میں، ٹانگوں کے نیچے سے ہاتھ ڈال کے دونوں کانوں کو ہاتھ لگائیں گے، یہ سیدھے سیدھے کان نہیں پکڑیں گے، یہ ٹانگوں کے نیچے سے ہاتھ جیسے مرغا بنتے ہیں ایسے مرغا بن جائیں گے اگر جمہوریت کو انہوں نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ کوئی شخص اس ملک کی سلامتی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ پاک فوج موجود ہے الحمدللہ، اور ہمیں فخر ہے اپنی پاک فوج پہ۔ سے بھی آپ کہیں گے، وہ یہ کہے گا کہ میں ریلیف مانگنے گیا تھا۔ دیکھیں گڈ ول جسچر کریٹ کرنا بھی ایک بڑی بات ہے۔ زبیر کا کیا مسئلہ تھا جی؟ وہ خود جنرل عمر کا بیٹا ہے، وہ نواز شریف کے لیے اور مریم کے لیے گیا ہوگا، اور کس کے لیے جاتے ہیں لوگ؟ اگر میں اور لوگوں کے نام بتاؤں گا، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ مریم کا ٹویٹر 10 ماہ بند کیوں رہا ہے اور نواز شریف 1 سال تک خاموش کیوں رہے ہیں؟ آپ ان سے سوال کریں کہ 10 مہینے مریم کا ٹویٹر کیوں بند رہا؟ کیونکہ ان کا خیال تھا کہ وہ عمران خان کو راضی کر لیں گے مریم کو باہر جانے دینے پہ۔ عمران خان نے کہا میرا ٹھنگا اجازت دیتا ہے، جاؤ جو کرنا کر لو، مجھے حکومت بھی چھوڑنی پڑی چھوڑ دوں گا لیکن NRO نہیں دوں گا۔ ابھی تو بہت تھوڑے نام ہیں۔ میں نے آج فون کیا ISPR کو کہ مجھے نام ڈسکلوز کرنے پڑ رہے ہیں کیونکہ چینل مجھے جینے نہیں دے رہے۔ میں نے آج ISPR کو فون کیا ہے کہ میں اگر انہوں نے مجھے اس طرح ہر چینل میں آ کے انہوں نے ایسی باتیں کی تو میں بیچ چوراہے کے ہنڈیا پھوڑ دوں گا۔ میں کسی سے نہیں، یہ ڈرتے ہوں گے، ان کے مسئلے ہوں گے، میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ صرف یہ ہے، میں پاک فوج کو ایک عظیم ادارہ سمجھتا ہوں، ISI کو پاکستان کا دنیا کا عظیم ادارہ سمجھتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں جو ان کے خلاف لڑتا ہے وہ پاکستان کے خلاف لڑتا ہے۔ میں نے 2 فون کر بیٹھا ہوں، میں فیصل آباد میں بھی کر دوں گا، کراچی میں بھی کر دوں گا، لاہور میں بھی کر دوں گا، پھر نہ مجھے کوئی کہے۔ میرے پہ بات آ گئی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ میٹنگ میں ہوگا تو ہم وہاں نہیں جائیں گے، ہم نہیں جائیں گے۔ او بابا تو اپنی طرف دیکھ، میٹنگ جو ہے میرے کہنے پہ ہو رہی ہے یا تمہارے کہنے پہ ہو رہی ہے؟ یہ تو میزبان کا کام ہے کہ کس کو بلائے کس کو نہ بلائے۔ سیکوینس ہے، انہوں نے پوری کوشش کی، اگر آپ کہیں تو سیکوینس میں جو اور لوگ پڑے ہیں ان کے بھی نام میں دے سکتا ہوں، لیکن عمران خان ایک جگہ ستون کی طرح قائم ہے، اس نے کہا دنیا کی ادھر ہو جائے میں NRO نہیں دوں گا۔ ورنہ میں خود ان لوگوں میں شامل تھا جس نے کہا کہ نواز شریف کو جانے دیا جائے، میں نے ووٹ ان لوگوں کے ساتھ دیا کیبنٹ میں جنہوں نے کہا جانے دیا جائے۔ ابھی مجھے کہنے تو دینا، یہ بات بہت دور نکل گئی ہے۔ 4 دنوں سے انہوں نے میرا ایسے لگ رہا ہے جیسے میں ایک ٹی وی سے نکلتا ہوں دوسرے ٹی وی میں مجھے جانا پڑ رہا ہے، اور یہ باتیں کس قدر غلط ہے
اس میں کیا بات میں نے ڈسکلوز کی ہے؟ یہی کہ ہماری ملاقات ہوئی ہے۔ جب آپ نے بہت مجبور کیا تو ہم نے کہا کچھ عرصہ پہلے بھی ایک ملاقات ہوئی تھی جس میں ہم نے کھانا کھایا، یہ تو کھانا نہیں تھا، چائے تھی صرف اور سلاد تھا اس میں۔ میرا مطلب ہے اپنی عظیم فوج کے بارے میں آپ یہ رائے رکھتے ہیں کہ ہم نے کسی دشمنوں سے بات کی ہے جا کے وہاں پہ، اور آپ کو کھل کر بات کرنے کا موقع کیا۔ ہر آدمی نے اپنی کھل کر بات کی ہے سوائے میرے۔